عزت مآب جناب محترم استاد القرہ قاری محمد ابراہیم میر محمدی حافظہ اللہ، فضیلت مآب شیخ الحدیث حافظ محمد شریف وفقہ اللہ ورعاہ، شیخ الحدیث حافظ عبدالعزیز علوی حافظہ اللہ تعالی، عزت مآب علماء و مشائخ، عزیز طلبہ، آج کی یہ پروقار تقریب ان طلبہ کے اعزاز میں ہے جنہوں نے 3 سال کی محنت اور مشقت کے بعد قرأت سبع مکمل فرمائی اور اس درجہ میں وہ اس سند کے مستحق قرار پائے جس کے لیے یہ تقریب منعقد کی گئی۔ اس تقریب کی اپنی ایک ہیبت ہے، اس لیے کہ اس میں قرآن حکیم کا ذکر خیر ہو رہا ہے، تلاوت سن رہے ہیں، اور ابھی انشاءاللہ آپ علماء کی گفتگو بھی سماعت فرمائیں گے جو اسی حوالے سے ہو۔ میں تو صرف آپ تمام مہمانوں کو جو یہاں تشریف لائے ہیں، جن میں ہمارے برادر چودھری عبدالحنان صاحب خوشاب سے تشریف لائے، ان کے ساتھ جناب محترم مولانا زاہد صاحب ہیں، مولانا یاسر صاحب ہیں اور دیگر احباب ہیں، میں ان سب کو بھی جامع آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں، اہلا و سہلا مرحبا۔ اور اس کے ساتھ میں اپنے ان فضلاء اور ان کے والدین، ان کو عزیز و اقارب جو یہاں تشریف فرما ہیں، ان کو بھی جامع آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ جامعہ سلفیہ نے یہ اہتمام آج سے تقریباً 17 سال پہلے یہ کیا تھا، اور اس کے پیچھے بھی ہمارے عزیز القدر استاد القرہ قاری محمد ابراہیم صاحب کا ہی ہاتھ ہے۔ ان کے شوق دلانے پر، توجہ دلانے پر اور اس کا اہتمام کرنے پر ہم ان کے بے حد شکر گزار ہیں۔ یہ قرآن حکیم کی خدمت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ الحمدللہ آج اس وقت سے لے کے اب تک ان کی سرپرستی میں ہی یہ سارے معاملات چل رہے ہیں۔ اس سے ساتھ ہی میں جناب محترم قاری محمد ادریس عاصم صاحب رحمہم اللہ کا بھی تذکرہ ضروری سمجھتا ہوں، جو گاہے بگاہے یہاں تشریف لاتے اور اسباق سنتے، اس شعبے کے بارے میں معلومات لیتے اور بہت ساری توجیحات دے کے جاتے۔ اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے۔ حقیقت میں یہ ہمارے مشائخ ہی ہیں جنہوں نے اس فن کو آگے بڑھانے میں بہت بڑا کردار ادا کیا ہے۔ آج جامعہ سلفیہ میں 90 کے قریب یہ طلبہ ماشاءاللہ سے یہ درجہ حاصل کر رہے ہیں، اور ان کے پیچھے ہمارے وہ اساتذہ جو اس شعبہ سے وابستہ ہیں۔ میں یقینی طور پر قاری عنایت اللہ صاحب، قاری عبدالحسیب صاحب، قاری ارسلان شکور صاحب اور قاری عبدالقیوم صاحب، قاری حسن ابراہیم صاحب، ان کا شکر گزار ہوں کہ دن رات کی محنت سے یہ اس شعبے کو چلا رہے ہیں اور طلباء کے اندر وہ رسوخ پیدا کرتے ہیں جس کے ذریعے سے یہ پھر عملی تطبیق ہمارے سامنے رکھتے ہیں۔ اللہ کا فضل و کرم ہے، جامعہ کے باقی شعبوں کی طرح یہ بھی بہت ہی متحرک ہے اور طلباء کے لیے باعث کشش بھی ہے۔ میں ان کے والدین کو مبارک بھی دیتا ہوں اور ان سے یہ بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ تو اپنے ان بچوں کو یہاں چھوڑ گئے اور اپنے کاموں میں مصروف ہوئے، لیکن جامعہ ان کی تعلیم تربیت سے غافل نہیں رہا۔ الحمدللہ پوری توجہ سے، انہماک سے
ان کی سرپرستی کرتا رہا اور دن رات محنت کر کے انہیں اس قابل بنا دیا کہ آج الحمدللہ یہ مستند قاری بن گئے ہیں، اور انشاءاللہ یہ جہاں آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے، ان سب لوگوں کے لیے بھی یہ خیر کا باعث ہے جو جامعہ سلفیہ کے ساتھ وابستہ ہیں۔ ہماری انتظامیہ جن میں حاجی بشیر احمد صاحب صدر ہیں، اور حاجی ارشد صاحب ہیں، میاں محمد عباس بلّہ صاحب ہیں، محمد ایوب صابر صاحب ہیں، حکیم عزیز الرحمن صاحب ہیں، مولانا یوسف انور صاحب ہیں، اور دیگر جتنے بھی ہمارے معاونین محسنین اس ادارے سے وابستہ ہیں، یہ سب انہی کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے جامعہ کے لیے وہ تمام وسائل مہیا کیے۔ اس مشکل دور میں آپ خود سوچئے کہ جہاں ایک گھر چلانا مشکل ہے، وہاں 1000 بچے کا خیال رکھنا، ان کی خوراک کا خیال رکھنا، ان کی صحت کا خیال رکھنا، ان کے آرام کا خیال رکھنا، ان کی تمام ضروریات پوری کرنا، یہ بہت بڑا کام ہے جو الحمدللہ ہماری انتظامیہ کرتی ہے، اور اس سلسلے میں کبھی بھی وہ بخل سے کام نہیں لیتے۔ آج بھی اس تقریب کے لیے بھی انہوں نے بہت ہی اہتمام کر رکھا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ کرے قیامت تک جاری ساری رہے، اور وہ حضرات جتنے بھی اس میں شامل ہیں دامے دل میں سخنے، اللہ ان کو بھی اس کا اجر عطا فرمائے۔ جامعہ کے بانیان میں جن حضرات نے اس کی بنیاد رکھی، یقیناً آج کی ان کی روحیں مسرت محسوس کر رہی ہوں گی، اور جنت العالیٰ کے اندر وہ راحت محسوس کر رہی ہوں گی، اس لیے کہ اس ادارے کے اندر آج صبح سے لے کے اب تک ہم دیکھ رہے ہیں قال اللہ قال رسول کی آواز گونج رہی ہے۔ صبح سے ہم اس کام میں مصروف ہیں، اور ابھی یہ پروگرام جاری ساری ہے۔ تو اس طرح سے روزانہ ہم دیکھتے ہیں کہ فجر کی نماز سے لے کے رات 10-11 بجے تک اس مسجد میں، اس ادارے میں بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، حدیث پڑھ رہے ہیں، فقہ پڑھ رہے ہیں، دینی تعلیم پڑھ رہے ہیں۔ یقین جانیے کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں کہیں نہ کہیں سے کوئی آواز نہ آتی ہو۔ تو اس طرح کا پاکیزہ ماحول اس ادارے کے اندر موجود ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس افراتفری کے دور میں، فساد کے دور میں، ایک انتہائی فتنے کے دور میں ان نوجوانوں کو قابو کر کے اس طرف لے کے آنا جہاد سے کم نہیں ہے۔ یہی وہ عمل ہے، یہی وہ کام ہے جو ہم سب کو کرنا چاہیے، اگرچہ یہ آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ ابھی آپ دیکھیے، آپ حضرات نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی چند دن پہلے جو آئی ہے، کہ ایک لاہور کا ایک سکول ہے، امریکن انٹرنیشنل سکول، جس میں لڑکیاں نشہ کر رہی، چرس پی رہی، شراب پی رہی، اور کسی بچی نے ان کی ویڈیو بنا کے ان کے والدین کو بھیج دی، جس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ اس بچی کو ان عورتوں نے، یعنی ان لڑکیوں نے کس طرح سے پیٹا ہے، کس طرح سے ان کو مارا ہے۔ یعنی وہ ماحول جس میں بچیاں بھی شراب پیتی ہیں، چرس پیتی ہیں، نشہ کرتی ہیں، الحمدللہ یہ اس قدر پاکیزہ ماحول ہے، یہ تو بڑی دور کی بات ہے کوئی سگریٹ بھی نہیں پیتا، سگریٹ بھی یہاں نہیں پیتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں اس دور میں ان نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ ان سب کو اس پر استقامت دے۔ یہ فرشتوں سے کم ہے، یہ فرشتوں سے کم ہے کہ اس دور میں جہاں افراتفری ہے، فتنہ فساد ہے، یہ بچے ہوئے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، باوضو رہتے ہیں۔ میرا خیال ہے والدین کو اس پر بڑا خوش ہونا چاہیے کہ ان کے بچے، ان کے ہونہار لخت جگر ایک اچھے مشن پر ہیں، اور آپ نے صحیح ان کا انتخاب کیا ہے۔ اللہ رب العزت اس کا بہتر بدلہ آپ کو بھی دے۔ میں اپنے بیٹوں سے بھی کہوں گا کہ دیکھو، آپ کا ایک ایک لمحہ اللہ کے ہاں بہت قیمتی ہے، اور یقیناً آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں، بھلے سے آپ کوئی صرف کی کتاب پڑھیں، اصول کی کتاب پڑھیں، یہ اجر سے خالی نہیں ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کی یہ زندگی اللہ رب العزت انشاءاللہ یقیناً فرشتوں کے سامنے آپ پر رشک کرتے ہوں گے، اور فخر سے آپ کا ذکر کرتے ہوں گے، اس لیے کہ نوجوانی میں اگر کوئی دین کی طرف مائل ہے اور اچھے کام کر رہا ہے، یقیناً ہر وہ بچہ قابل فخر ہے۔ اللہ رب العزت استقامت دے۔ میں آخر میں دوبارہ
अपने तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रगुज़ार हूँ, और आज बिलखसूस मैं चौधरी अब्दुल हन्नान साहब का कि ये 2-3 दिन से कहीं मसरूफ़ थे, जमाती ज़िंदगी में भी माशाअल्लाह ये काफ़ी आगे हैं, तो वहाँ से सीधे हमारे पास आए हमारी दावत पर, और बड़े शॉर्ट नोटिस पर मैंने इनको दावत दी। अल्लाह इनको इसका अजर दे। इसके साथ मैं अपने बहुत ही काबिल कदर शेखुल हदीस हाफ़िज़ मोहम्मद शरीफ साहब का भी और कारी मोहम्मद इब्राहिम साहब का भी कि जो हमारी दावत पर तशरीफ़ लाए हैं, और अल्लाह इनको इसका बेहतर बदला अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।